الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جشن سلطان المناظرین حضور محدث اعظم ہند مفتی سید محمد اشرف شفیع جیلانی اور سیدہ طیبہ شمیمہ خاتون پیرانی اماں کا عرس آپ سبھی کو، جشن آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو. اور بالخصوص اہل بورست کو آمد غوث زماں سراج خانواد اشرفیہ تاج دار اہل سنت امیر کاروائے اہل سنت امام ہمام رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین اور ان کے بیٹے، ان کے شہزادے، ان کے جانشین، ان کی جان، ان کی آن، ان کی بان سید حمزہ اشرف شفیع کی چوچھوی کی آمد آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو. چند اشعار منقبت کے تحت کے لہجے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ارشاد کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں ممنون ہوں اپنے کرم فرما جانشین حضور شیخ الاسلام، انتخاب حضور شیخ الاسلام، زینت مسند حضور شیخ الاسلام سید حمزہ میاں کی شفقتوں کا، ان کی محبتوں کا. ساتھ ہی ساتھ میرے چچا سید طلحہ اشرف شفیع کی چوچھوی کی دعاؤں کے ساتھ تحت کے لہجے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہو نہیں سکتی رقم، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کی ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان. ارے کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان. خلفائے شیخ الاسلام سادات اکرام کی موجودگی میں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان. کی فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ ہے. میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی فضیلت کو، ان کے مرتبے کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اور ایک بات اور غور کریں کہ ساری دنیا جب مصطفیٰ سے مخاطب ہوتی، صحابہ اکرام جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے، کچھ عرض کرنا چاہتے، تو اس سے پہلے ارشاد فرماتے کہ فداکا ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا. چاہے حضرت صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو یا پھر مشکل کشا ہو، سب کی یہی عرضی. پھر عبد الرحمن ابن عوف ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، عبداللہ بن زبیر ہو، سعد بن ابی وقاص ہو یا پھر فارس کے سلمان ہو، سب کی یہی عرض ہوتی. حضرت زبیر ہو، حضرت طلحہ ہو،
بلال حبشی ہوں، تمام صحابہ اکرام جب حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے تو اس سے قبل عرض کرتے کہ فداکا ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. مگر ذرا توجہ ادھر چاہتے ہیں کہ ذرا توجہ سیدوں کی ماں کی طرف، فاطمہ الزہرا کی طرف. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں نے مصطفیٰ سے سنا کہ مصطفیٰ جب فاطمہ الزہرا سے کچھ عرض کرنا چاہتے تو مصطفیٰ کہتے فداکا ابی و امی یا فاطمہ، یعنی اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان. توجہ چاہوں گا غور کرے کہ ساری کائنات جب مصطفیٰ سے مخاطب ہوتی، ساری کائنات مصطفیٰ پہ اپنے ماں باپ قربان کر رہی ہے، مگر مصطفیٰ اپنے ماں باپ فاطمہ پر قربان کر رہے ہیں. شعر عرض کر رہا ہوں کہ ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، اور ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. کہ ہے میرے پیش نظر، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، یہ ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند. ارے پست ہو جاتی ہیں جس کے سامنے دنیا کی شان، پست ہو جاتی ہیں جس کے سامنے دنیا کی شان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں تو حضور ان کی آمد میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. توجہ علماء اکرام، سادات اکرام کی توجہ کہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی ہیں تو حضور ان کی آمد میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. کون حضور؟ جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو تاج دار رسالت ہے، جو شہنشاہ کونین ہے، وہ فخر آدم ہے، وہ فخر آدم، وہ فخر شیش، وہ فخر نوح، وہ فخر ہے ابراہیم کے لیے، وہ فخر ہے اسماعیل کے لیے، وہ فخر ہے ایوب کے لیے، وہ فخر ہے یعقوب کے لیے، وہ فخر ہے یوسف کے لیے، وہ فخر ہے یحییٰ کے لیے، وہ فخر ہے زکریا کے لیے، وہ فخر ہے موسیٰ کے لیے، وہ فخر ہے عیسیٰ کے لیے. تمام انسانوں کے لیے، آدمیوں کے لیے، جناتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے وہ فخر ہے. وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنے لگتے جگر فاطمہ زہرا کو بیٹھا. ارے جس کے کھڑے ہو جانے سے پوری کائنات کھڑی ہو جائے، وہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اسی پر شاعر نے کس طرح قلم بند کیا ہے اپنے کلام کو کہ توجہ چاہیں گے کہ جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء. ارے دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان. کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ایک ندا بلند ہوگی کہ اے لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ اہل محشر جس کی آمد پہ رکھے نیچی نظر، کہ اہل محشر جس کی آمد پہ رکھے نیچی نظر. ارے کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، کہ کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان.
اور یہ جو خواتین حضرات تشریف فرما ہے یہاں پہ، ان کے لیے خاص طور سے جب آپ اپنے گھروں کی طرف لوٹیے گا، پلٹیے گا، تو فاطمۃ الزہرا کی زندگی کو ضرور پڑھیے گا، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کس قدر خوشحال بنتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ خواتین جہان نو، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا؟ یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا؟ ارے مریم حوا سے پوچھو، مریم حوا سے پوچھو زینب کبریٰ کی شان، مریم حوا سے پوچھو زینب کبریٰ کی شان کی ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، کی ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، کی ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی صفا زہرا کی شان، ضرب حیدر کی محمد کی صفا زہرا کی شان، کی غدیر خم میرے نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ کون علی؟ جو شیر یزدہ شاہ مردہ، جو حیدر کرار صاحب ذوالفقار ہے، داماد پیمبر شوہر بطول ہے، تاجدار اولیاء مرکز ولایت ہے وہ، جو ہر مشکل سوالوں کا جواب علی عشق ہے، علی محبت ہے، علی ایمان ہے، جان ہے علی، ایمان ہے علی، ارے سیدوں کا باپ ہے علی۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ مرحبا زہرا تیرا، مرحبا زہرا تیرا زوجے گرامی بو تراب، کہ مرحبا 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 زہرا تیرا زوجے گرامی بو تراب، ارے خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسریٰ کی شان، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسریٰ کی شان، کہ وہ تو تیرے مہپاروں نے لگائے چار چاند، وہ تو تیرے مہپاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان، کی عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن، ارے پوچھ صدیق عمر سے لا فتح اللہ کی شان۔ اور یہ بات بڑی عام ہے اور بالخصوص سب جانتے ہیں کہ طریقت کی جو منزل ہوتی ہے، طریقت کی جو پنگھٹ ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ ایسا دریا، اس پہ توجہ چاہوں گا، ان باتوں پہ اب میں توجہ چاہوں گا کہ یہ جو طریقت کی پنگھٹ ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ دریا کا ایسا، دریا کی یہ روانی تو ہے مگر اس کی روانی وپریت ہے۔ پیر بنا لینا تو آسان ہے اس زمانے میں، مگر پیر کی باتوں پر عمل کرنا، پیر کے فیصلے کو ماننا، پیر کے فرمان کو سمجھنا، پیر کی خوشی میں اپنی خوشی تلاشنا، اور پیر جسے اپنا کہے اسی کو اپنا سمجھنا، اور پیر کی انا میں اپنی انا کو فنا کرنا، یہ بڑا مشکل ہے اس زمانے میں۔ وجہ بھی ہے، وجہ بڑی آسان ہے، سمجھنے لائق ہے کہ وجہ شیطان ہے، مسلسل شیطان اس راستے سے